السلام علیکم دوستو. لاسٹ ٹائم ہم نے اپنی جو سیلز کے متعلق ویڈیو بنائی تھی، اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میں سیلز کے شعبے میں کیوں آیا یا لوگوں کو سیلز کے شعبے میں کیوں آنا چاہیے. تو جب اس ویڈیو کو لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے اس کو بڑا پسند کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس سیریز کو اور زیادہ آگے بڑھایا جائے اور مختلف اس سے ریلیٹڈ چیزیں بتائی جائیں تاکہ ان کی ایک سیلز یا سیلز کیریئر کے متعلق اویئرنیس ہو. تو ان میں جو ایک سوال لوگوں نے کیا کہ جی ہم اکثر سنتے ہیں کہ جی B2B سیلز یا B2C سیلز یا B2G سیلز، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہم نے بھی یہی سوچا کہ اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ کس قسم کی سیلز ہوتی ہیں، کچھ ایگزامپلز دی جائیں، اور کچھ یہ کہ اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے یا کون کون انوالو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو ہم ذکر کریں گے وہ ہم کریں گے ریٹیل سیلز کا. تو ریٹیل سیلز سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک آؤٹ لیٹ ہے، اور اس آؤٹ لیٹ پہ کسٹمرز آ رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کو سیلز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل یہ بھی ہو سکتی ہے جیسے ECS والے ہیں، ٹھیک ہے، چپل جو بناتے ہیں اور مارکیٹ کرتے ہیں، تو ان کا ایک آؤٹ لیٹ ہے، اور اس آؤٹ لیٹ کے اوپر جو ہے لوگ ان کی مارکیٹنگ کی وجہ سے جو ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ECS ہے اور اس کے پاس کیا آفر ہے، اور لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. اور جب وہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کا سٹاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کسٹمرز کو ہیلپ کرتا ہے، وہ جو چیزیں پسند کرتے ہیں ان کو ٹرائی کرنے میں، اور اس طرح کر کے سیلز کلوز ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس پروسیس کے اندر مارکیٹنگ بھی انوالوڈ ہوتی ہے، اور مارکیٹنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیلز والے بھی انوالوڈ ہوتے ہیں. اور وہاں پہ ایک صرف ایسے صاحب جو اچھے اخلاق کے ہوں، تھوڑا سا ان کو معلومات ہوں، تو وہ بڑے آسانی سے اس سیلز کو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ایک اور ایگزامپل یہ ہے کہ فرض کریں آپ ایک پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں، اور پیٹرول پمپ پہ آپ آلریڈی کنونسڈ ہیں کہ جی فرض کریں کہ یہ کمپنی ہے لیٹ سے اٹک پیٹرولیم. تو اٹک پیٹرولیم کے ہم پمپ پہ جائیں گے، اور وہاں پہ آپ کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ یہاں پہ اچھی کوالٹی کا فیول ملے گا، اور آپ وہاں پہ پمپ پہ جاتے ہیں، اور ایک اٹینڈنٹ ہوتا ہے جو وہ آپ کی گاڑی کو فیول کر دیتا ہے آپ سے پوچھ کے، اور اگر شیشہ وغیرہ کلین کرنا ہوتا ہے تو وہ کر دیتا ہے. تو اس طرح کی جو سیلز ہوتی ہے اس کو ہم نارملی ریٹیل سیلز کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ اگر سیلز کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ آپ کون سے والی سیلز میں انوالوڈ ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ایک سیلز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے B2C ٹائپ سیلز، جو ایک بزنس ایک کنزیومر کو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو B2C ٹائپ سیلز ہوتی ہے وہ ایک طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ڈسٹریبیوٹرز کے تھرو نارملی سیلز چل رہی ہوتی ہے. لیٹ سے ہم کیلٹکس کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ کیلٹکس نے جو ہے وہ بزنس سے یعنی کہ خود سے لے کے تو کنزیومر کو آگے سیل کرنی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو کہ مے بی کوئی گاڑی والا ورک شاپ ہو سکتا ہے، کوئی خود فلیٹ اکاؤنٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو اپنی بسیں یا ٹرک وغیرہ چلا رہا ہو. ٹھیک ہے، تو یا پھر کوئی دکاندار ہو سکتا ہے جو آگے کنزیومر کو ایک ایک کو، یا کوئی آئل چینجر ہو سکتا ہے. تو ایسے سیلز کو ہم B2C سیلز کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ تھوڑی انڈائریکٹ قسم کی سیل ہوتی ہے، یعنی ایک ڈسٹریبیوٹر چینل درمیان میں آتا ہے اور ایونچولی پھر اس سے آخری اینڈ کنزیومر تک پہنچتا ہے جو مے بی ایک گاڑی کا مالک ہو، اور وہ اس طرح کر کے کر رہا ہو. اسی طرح جو ہے لیٹ سے ایک ملک کی کمپنی ہے، ہم اس میں نیسلے کا ذکر کر لیتے ہیں. نیسلے اپنے ڈسٹریبیوٹر کو ایک مارجن رکھ کے تو وہ آگے سیل کرتا ہے، اور اس کا ڈسٹریبیوٹر جو ہے وہ آگے شاپس کے اوپر سیل کرتا ہے، اور اینڈ کنزیومر تک ایک دودھ کا پیکٹ یا ایک کریم کا پیکٹ پہنچ جاتا ہے. تو میں جب B2C سیلز ہے تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی کوئی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کیونکہ ڈسٹریبیوٹر کا سیلز مین کو صرف اتنا آنا چاہیے کہ وہ بتا سکے کہ کیا پروڈکٹ ہے، پراپر طریقے سے بلنگ کر سکے، آرڈر لے سکے. ٹھیک ہے،
اور ڈسٹریبیوٹر کو تھوڑا بہت چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کو ریلیٹڈ ٹو بزنس کے یا پروڈکٹس کے پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح جو ہے ڈسٹریبیوشن کا بزنس رن کرنا ہے، کس طرح ایفیشینٹلی رن کرنا ہے، کس طرح شاپس تک کو پروڈکٹ کو پہنچنا چاہیے. لیکن اس میں ایک بہت بڑی مارکیٹنگ کی سپورٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مارکیٹنگ والے ایڈز بناتے ہیں، مارکیٹنگ والے چیزوں کو کسٹمر کو اویئرنیس دیتے ہیں، تبھی کسٹمرز جو ہیں وہ جاتے ہیں اور یہ چیز لیٹ سے آئل ہے، لیٹ سے ملک ہے، لیٹ سے فار ایگزامپل آئس کریم ہے، تو وہ جا کے وہ چیزیں بائی کر لیتے ہیں. تو ابھی تک ہم نے ریٹیل سیلز کا اور B2C سیلز، ٹھیک ہے، جو کہ ڈسٹریبیوٹرز کے تھری ہوتی ہے اور جس کو ہم انڈائریکٹ سیلز بھی کہتے ہیں، اس کا احاطہ کیا. اب ہم آتے ہیں B2B سیلز میں. B2B سیلز کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت ایلیٹ قسم کے سیلز کے لوگ ہوتے ہیں نارملی، اور اس میں ایک بزنس دوسرے بزنس کو جو ہے وہ سیل کر رہا ہوتا ہے، اور یہ تھوڑی کمپلیکس ڈیلز ہوتی ہیں. اگر آپ پوچھیں تو سب سے پہلے ایک آپ کسٹمر کو، لیٹ سے میں ہوں تو میں چراغ سیمنٹ کے پاس جاتا ہوں اور چراغ سیمنٹ کو بتاتا ہوں کہ جی یہ ہمارے کیلٹیکس کے لوبریکینٹس ہیں، اور چراغ سیمنٹ اس وقت کوئی بھی اور کمپنیز جو ہے ان کے لوبریکینٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں. پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ ہمارے کیا لوبریکینٹ کے بینیفٹس ہیں، اور ہم آپ کو کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن آفر کر سکتے ہیں. لیٹ سے ہم آپ کو فار ایگزامپل کریڈٹ دے سکتے ہیں، لیٹ سے ہم آپ کو فری ڈیلیوری دے دیں گے، لیٹ سے ہم آپ کو بہت اچھی پرائز دے دیں گے، لیٹ سے ہم آپ کو آئل ٹیسٹ کرا کے دے دیں گے. تو آپ یہ سمجھے کہ ہم اب ان کے ساتھ سب سے پہلے جائیں گے تو ہم ٹیکنیکل والوں کے ساتھ بات کریں گے، اور ان سے ہم ٹیکنیکلی بریف کر کے تو ایک طرح کی ایکسیپٹنس لیں گے کہ ہمارا پروڈکٹ بھی اچھا ہے. پھر وہیں پہ ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ جی اگر آپ نیکسٹ ٹائم آپ کی ڈیمانڈ ہو تو آپ اپنے پرچیز والوں کو یہ چیز بتائیے کہ یہ چیز جو ہے وہ کیلٹیکس کے دوستوں کے پاس اویلیبل ہے، اور آپ انہیں ایک ریکویسٹ فار کوٹ بھیجیں کہ ان سے پوچھیں کہ جی ہم آپ سے یہ خریدنا چاہتے ہیں، اس کی کیا پرائسز ہوگی، کیا ڈیلیوری کا سلسلہ ہوگا، آپ ہمیں کریڈٹ دیں گے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہمیں اور آپ کیا سروسز دیں گے. یہ کافی سارے مختلف چیزیں ہوتی ہیں جن پہ وہ اچھا جب وہ کوٹیشن دیتے ہیں تو نیچرلی ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن یا ساری یہ جو انفارمیشن ہم نے ذکر کیا یہ ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ کمپٹیشن سے کیا پرائس آئی ہے، لیٹ سے شیل سے کیا پرائس آئی ہے، یا موبل سے کیا پرائس آئی ہے، یا PSO سے کیا پرائس آئی ہے، اور کیلٹیکس کیا آفر کر رہا ہے. اور پھر جب وہ سمجھتے ہیں کہ کیلٹیکس کی زیادہ اچھی ٹرمز ہیں، زیادہ اچھی پرائس دے رہا ہے، تو وہ پھر کیلٹیکس کو ایک آرڈر بھیج دیتے ہیں. کیلٹیکس والے اس آرڈر کے کو سپلائی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ون سپلائی ہو جاتی ہے، ڈیلیوری ہو جاتی ہے، انوائس ہو جاتی ہے. تو اگر وہ کیش پہ کسٹمر نہیں ہے اور وہ کریڈٹ کا کسٹمر ہے تو پھر وہ پریکیورمنٹ سے فالو اپ کرتے ہیں. بعض اوقات اگر ضرورت پڑ جائے تو وہ فائنانس والوں سے بھی رابطہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو وہ پیمنٹ ہو جائے. اچھا، اس سارے کے اندر ان کی ایک کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اونرز سے ملیں، یا ٹیکنیکل یا GM ٹیکنیکل سے، یا فیکٹری کے جنرل مینیجر سے ملیں، تاکہ ایک ریلیشن شپ بلڈ ہو سکے ایک کسٹمر کے ساتھ، اور سینئر مینجمنٹ کو یہ معلوم ہو کہ کیلٹیکس ان کو کیا سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. اچھا، یہ تو خیر ہم نے کیلٹیکس کا ذکر کیا. فار ایگزامپل یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کمپنی کچھ بیرنگز ہے، ٹھیک ہے، جو کہ وہ کسی سیمنٹ پلانٹ کو سیل کرنا چاہ رہی ہو، یا وہ شوگر پلانٹ کو لیٹ سے سیل کرنا چاہ رہے ہو. تو اس میں پھر سیم پروسیس ہوگا، اسی طرح کوٹیشنز ہوں گی، اسی طرح سارا کا سارا پروسیس چلے گا، اور ایونچولی جو ہے وہ بیرنگز ان تک پہنچیں گی. بعض اوقات ایسا سلسلہ ہوتا ہے، لیٹ سے اگر ایک آپ جنریٹر سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ جنریٹر بنا ہوا آپ کے پاس نہیں پڑا ہوتا، وہ آپ کو باہر سے منگوانا پڑتا ہے، ملک کے باہر سے. تو ایسے کیسز کے اندر وہ کمپنی جو ہے وہ LCs کھولتی ہیں، ٹھیک ہے، جسے لیٹر آف کریڈٹ کہتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور یہ ساری ایکٹیویٹی بعض کا 3 سے 4 مہینے بھی لے سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ پائے کہ یہ ایک B2B سیلز ہے. اچھا، اب کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے جہاں پہ آپ B2G سیلز کہہ رہے ہوتے ہیں. B2G سیلز جو ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں کوئی بھی کمپنی گورنمنٹ کو سیل کرتی ہے یا کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو اس کی ایک ایگزامپل، خیر ابھی ایک ریسنٹ ایگزامپل تھی
جس کے اندر ایف بی آر نے جو ہے وہ گاڑیاں لیں تقریباً 1100 کے قریب، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ ہونڈا کمپنی تھی جو گاڑیاں پرووائڈ کر رہی تھی، تو اس میں بھی نیچرلی یہ کوٹیشن کا پروسیس چلا، کچھ ٹیکنیکل ویلیویشنز ہوئیں اور یہ سارا. لیکن جو B2G سیلز ہوتی ہے وہ ایک ذرا لینتھی پروسیس ہوتی ہے، اور اس میں تھوڑا فلیکسیبلٹی کم ہوتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ بہت سارے ڈفرینٹ رولز کو فالو کر رہی ہوتی ہے، جیسے پیپرا کے رولز ہیں یا اس طرح کے، اور آپ کو ان رولز کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. اور بہت کم کیسز میں ہوتا ہے کہ کوئی بہت اسپیشل بات ہو یا ایسی چیز ہو تو آپ کو اس میں پیمنٹ اپ فرنٹ مل رہی ہوتی ہے، ورنہ پھر اس کی کریڈٹ پیمنٹس ہوتی ہیں، اور آپ اس کے بعد جو ہے وہ ساری سپلائی کرنے کے بعد اور سب پھر آپ دوڑے لگاتے ہیں کہ آپ کو وہ جو پیسہ ہے یہ اس کی ریکوری کی جا سکے. تو ہم نے آج جو احاطہ کیا وہ ہم نے یہ کیا کہ بیسیکلی ریٹیل سیلز کیا ہوتی ہے، اس کے بعد یہ کہ B2C سیلز کیا ہوتی ہے، اچھا B2B سیلز جس کو ہم ڈائریکٹ سیلز بھی کہتے ہیں وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے سلسلہ، اور B2G سیلز وہ کیا ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد ایک سیلز کی اور قسم ہوتی ہے جس کو ہم ٹینڈر سیلز کہتے ہیں، کہ جس کے اندر ٹینڈرز نکلتے ہیں اور کمپنیز جو ہے ان ٹینڈرز کو جو ہے وہ کرتی ہیں، اور اس میں جس کی بھی پرائس کم ہوتی ہے اور وہ اسپیکس کو میٹ کرتا ہوتا ہے تو وہ بزنس اس کو مل جاتا ہے. اچھا، ٹینڈر سیلز بعض کا ایک کمپلیکس پروسیس ہوتا ہے، اور اس میں صرف سیلز کے لوگ انوالو نہیں ہوتے، اس میں سپلائی کے لوگ بھی انوالو ہو سکتے ہیں، اس میں سینئر مینجمنٹ بھی انوالو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں لاجسٹکس کے لوگ بھی امپلائے ہوتے ہیں. یہ تو ایک کمپلیکس ڈیل ہوتی ہے جس میں سیلز والے ان سب لوگوں کو جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور لائک وائز کسٹمر سے بھی. تو عام طور پر جو ٹینڈر سیلز ہوتی ہے اس میں وہ ایک کوٹیشن کی ریکویسٹ بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، لیٹ سے جیسے OGDC ہے اور اس نے ایک ریکویسٹ بھیجی کہ جی مجھے ٹائر چاہیے، اور اس میں یہ ہوگا کہ مختلف کمپنیز جو ہے ان میں سے وہ ٹائرز کی کوٹیشن لیں گے. اچھا، جب وہ کوٹیشن لیں گے تو اس کے دو پارٹ ہوں گے. پہلے آپ ٹیکنیکل کوٹیشن دیں گے جس میں وہ شارٹ لسٹ کریں گے کہ جی ہاں ٹھیک ہے آپ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہیں. کئی کمپنیز اس پروسیس میں جسے کہہ لیں ریجیکٹ بھی ہو جاتی ہیں کہ ان کی پروڈکٹس ان کو میٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، ٹھیک ہے. تو پھر ونس جب یہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ فائنینشیل بڈ بھی ڈالیں. پھر آپ فائنینشیل بڈ کو آپ ڈالتے ہیں، اور اس میں بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں شیورٹی بانڈ دیں کہ آپ جو ہے وہ جو میں سپلائی دے رہے ہیں ہم اس سے جب مطمئن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم آپ کی پیمنٹ موسٹلی ریلیز کر دیں گے، لیکن کچھ پیمنٹ ہولڈ کر لیں گے تاکہ جتنا آپ نے کہا ہے کہ جس کی وارنٹی ٹرم ہے کہ 1 سال تک کے ٹائروں کو کچھ نہیں ہوگا، تو ونس جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم وہ 5 یا 10% ریلیز کر دیں گے. تو یہ ٹینڈر سیلز جو ہوتی ہے اس میں مارجن کم ہوتا ہے، لیکن یہ اتنی بڑی سیل ہوتی ہے کہ آپ جب اوور آل پیسہ جو آپ کما رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ چلتا ہے تو وہ کافی لکریٹو ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی بڑی کمپنیز کے لیے ہی ممکن ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کافی بڑے اماؤنٹس جو ہے بڈ منی کے طور پہ یا لیٹ سے کریڈٹس انوالوڈ ہوتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں ایک عام ڈسٹریبیوٹر یا ایک چھوٹی پارٹی کے لیے عام حالات میں ممکن نہیں ہوتے. تو ہم نے آج مختلف قسم کی سیلز کا آپ کے لیے احاطہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی سیلز آپ کر رہے ہیں یا آپ کسی قسم کی سیلز کو اپنے سامنے ہوتا دیکھ رہے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ یہ چیک کریں کہ ان چاروں میں سے یا پانچوں میں سے کون سی سیلز جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ قریب ہے اس سیلز جو آپ کے سامنے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ کو ویسے بتا دوں کہ اس میں جو B2G کی سیلز ہوتی ہے یا اس میں B2B کی سیلز ہوتی ہیں، ان کے سیلز کے لوگ بہت ایلیٹ ہوتے ہیں، ان کو کمپنی نے بہت اچھی ٹریننگز دی ہوتی ہیں، ان کو کمپنی نے بڑے اچھے ریسورسز دیے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کافی ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو تب یہ اس پوزیشن کے اوپر آتے ہیں، اور یہ جو ہے ان کمپلیکس ڈیلز کو کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں. ان کو آرگنائزیشن کا، اس کے پروڈکٹس کا، اس کے لوگوں کا بڑا اچھا پتہ ہوتا ہے کہ کس کس ڈپارٹمنٹ سے کوآرڈینیٹ کرنا ہے اور کیسے آپ نے
کوآرڈینیٹ کرنا ہے. اور ان لوگوں کے بعض کا بڑے اچھے انسینٹیو ہوتے ہیں. اگر کوئی جنریٹر بیچ رہا ہے تو اس کو کچھ سرٹن پرسنٹیج ملتی ہے جو بعض کا پر جنریٹر لاکھوں میں بھی ہو سکتی ہے. اس طرح اگر کوئی انشورنس کو سیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیٹ سے اس نے ایک پوری کمپنی کی، فار ایگزامپل ہم ذکر کرتے ہیں کہ اس نے پوری او جی ڈی سی کی جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس کی ہے ان کے ہر امپلائیز کی. تو نیچرلی ایسا جو بھی ہوگا سیلس کا پرسن، تو اس کو بڑے اچھے سے، فار ایگزامپل اب ایک آدمی نے سیمنٹ پلانٹ کو سیل کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک کمپلیکس ڈیل ہوتی ہے، اس میں 1.5 سال بھی لگ سکتا ہے. اور وہ اکیلا آدمی نہیں ہوتا، اس کو کافی سارے ڈپارٹمنٹ کی ہیلپ بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی سیلس کو ایگزیکیوٹ کر سکے. تو آپ نے اس سارے کی بیسس پہ اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس میں سے کس شعبے کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کوئی بھی سیلس کا اور ٹاپک ہے جس کو آپ جاننا چاہ رہے ہیں، یا آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیسے مشکل ٹائمز میں سیل کی جاتی ہے یا سیلس کا پروسیس کیا ہے، تو آپ ہم سے